اب بنیادی سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو آرٹیکل 75B ہے، اس میں صدر اگر واپس پارلیمنٹ کو بھیجنا چاہتے ہیں تو کیا ان کے لیے تحریری طور پر لکھ بھیجنا ضروری ہے کہ میں اس کو واپس بھیج رہا ہوں، یا صرف وہ واپس ایک پیغام کے ساتھ یا ایک زبانی پیغام کے ساتھ بھی واپس بھیج سکتے ہیں کہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا، آپ اس کو دوبارہ دیکھیں اور پارلیمنٹ کو دوبارہ بھیج دیں؟ اپنے عملے کو زبانی انسٹرکشن دے کے بھی وہ ایسا کر سکتے ہیں کیا؟ بہت شکریہ. دیکھیے، اسمبلی کو یا پارلیمنٹ کو جب وہ واپس بھیجیں گے تو اس کا کوئی مقصد ہوگا، اور مقصد اس کا صرف ایک ہی لکھا ہوا ہے. آرٹیکل 75 کا جو 2 ہے پارٹ، اس کے اندر کہ جب وہ واپس بھیجیں گے تو اس کے ساتھ وہ اپنے جو آبجیکشنز ہیں یا جو اپنے ریمارکس ہیں وہ دے کے بھیجیں گے کہ اس کو ریکنسیڈر کیا جائے. ریکنسیڈر کرنے کے لیے لازم ہے کہ وہ کوئی چیز بتائیں کہ مجھے ان لاز کے اندر یہ چیز قابل اعتراض لگی ہے، اس کو آپ بدل دیں، اس کے اندر موڈیفیکیشن کر دیں. اور یہ چیز قانون کے بارے میں جو ہوتی ہے وہ زبانی نہیں ہو سکتی. یہ کوئی ایسا میسج تو نہیں ہے کہ اس کو جا کے کہہ دو 1 کلو خربوزے خرید لائے، اس طرح کی بات تو نہیں ہوتی. یہ تو ساری باتیں قانون کی ہوتی ہیں. ایک ایک کامہ، ایک ایک نقطہ بعض کا بہت اہم اس کے مطلب کو بدل دیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ صدر مملکت واپس بھیجنے کا انہیں اختیار ہے، لیکن اس کے اوپر ان کو جو اعتراض ہے وہ اس کو لکھ کے بھیجنا چاہیے. اب اگر انہوں نے اعتراض بھی نہیں لکھا اور واپس بھی بھیج دیا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ میں اس آئین کے آرٹیکل 75 کو پڑھتا ہوں تو اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ خالی ان کو واپس بھیج دیں. بلینک واپس بھیج دینے کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے. اگر آبجیکشن ہوتا تو آپ لکھ بھیجتے. سر لیکن اگر آبجیکشن نہیں ہے اور بلینک واپس بھیج رہے ہیں تو پھر اگر آبجیکشن نہیں ہے تو پھر ان کو دستخط کر کے بھیجنا چاہیے. عام طور پہ وہ ایسا ہی کرتے ہیں اور کوئی بھی پریزیڈنٹ ایسا ہی کرتا ہے. تو جب وہ دستخط کر کے نہیں بھیج رہے ہیں تو پھر بلینک بھیجنے کا مطلب کیا ہوگا؟ تو بلینک بھیجنے کا مطلب کوئی نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 دن کے بعد پھر وہ قانون جو ہے وہ مسودہ قانون وہ قانون بن جائے گا اور یہ سمجھا جائے گا کہ صدر نے منظوری دے دی ہے. کیونکہ صدر یا تو منظوری دے سکتے ہیں یا اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں. یہ 2 ہی باتیں سوچی گئی ہیں آئین کے اندر. اور اگر انہوں نے جواب نہیں دیا تو 10 دن تک انتظار کیا جائے گا، یا واپس بھی بھیج دیا تو 10 دن تک انتظار کریں گے اور 10 دن کے بعد سمجھیں گے کہ صدر کے پاس کوئی اعتراض نہیں ہے. کیونکہ یہ جو اگرچہ یہ بات لکھی نہیں ہوئی آئین کے اندر کہ 10 دن کے بعد اگر صدر کا کوئی جواب نہ آئے تو یہ سمجھا جائے گا کہ ان کی منظوری آ گئی. یہ ایسا لکھا نہیں ہوا، لیکن یہ 10 دن کی جو شرط لگائی گئی ہے اس سے یہی مراد لی جا سکتی ہے. کیونکہ ورنہ تو پھر شرط لگانے کی ضرورت نہیں تھی. 10 دن کے اندر وہ منظوری دے دیں یا 20 دن کے اندر دے دیں، جب چاہیں دے دیں. لیکن 10 دن کی شرط لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ 10 دن میں جواب نہ دیں تو پھر یہ تصور ہوگا نا کہ انہوں نے اس کی منظوری دے دی ہے. لیکن بہرحال یہ بات ایکسپلیسٹ نہیں ہے اور اس کے اوپر قانون دانوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس اس بارے میں آخری انٹرپریٹیشن کے لیے جانا پڑے. صحیح ہے. لیکن سر اب معاملہ اب یہ ہے کہ اگر صدر مملکت کہہ رہے ہیں کہ مجھے دھوکہ دیا گیا اور میں نے زبانی احکامات دیے اپنے عملے کو کہ اس کو واپس بھیج دیں، میں اس کو منظور نہیں کر رہا، اور مجھے بتایا گیا کہ یہ واپس بھیج دیا گیا ہے ود ان دا ٹائم لمٹ آف 10 days والی جو اس میں 175 میں ہے، تو صدر مملکت اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو ان کے عملے نے دھوکہ دیا اور ان سے جھوٹ بولا. اب کیا اس کے باوجود یہ قانون بن چکا ہے؟ نہیں، صدر کو یہ وضاحت کرنی چاہیے کہ ان کو دھوکہ کیسے دیا انہوں نے. وہ تو ہو سکتا ہے انہوں نے بلینک بھیج دیا واپس بغیر آبجیکشن کے، مجھے نہیں پتا. یہ ان کو وضاحت کرنی چاہیے. اب یہ کسی کو انکوائری کرنی چاہیے کہ کیا صدر مملکت نے جو کہا تھا کہ واپس بھیج دیا جائے تو واپس بھیج دیا گیا. واپس بھیج دینے کا تو کچھ بھی مطلب ہو سکتا ہے. اب آج وزیر اطلاعات کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے مطابق وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے اس کے اوپر کچھ آبجیکشن نہیں کیا تو یہی سمجھا جائے گا کہ آپ نے منظوری دے دی ہے. ممکن ہے کہ واپس چلا بھی گیا ہو لیکن اس کے اوپر چونکہ لکھا کچھ نہیں ہوا تو اس کو تو ایسے ہی لیا جائے گا نا کہ اس پہ صدر محترم کو اعتراض کوئی نہیں ہے، تو 10 دن کے بعد وہ قانون بن گیا. لیکن صدر مملکت کی یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے مناسب الفاظ مجھے نہیں مل رہے، کیونکہ صدر کا
جو صدر کا جو عہدہ ہے جی وہ تقاضا کرتا ہے کہ ان کا پورا احترام کیا جائے. تو یہ غیر ذمہ داری ہے ان کی, میں سمجھتا ہوں غیر ذمہ داری ہے کہ انہوں نے بلینک واپس کیوں بھجوایا. اگر وہ کہتے ہیں مجھے اعتراض تھا تو اعتراض کو وہ ڈاکیومنٹ کرتے تاکہ اسمبلی ان سے اعتراض کے اوپر مناسب ایکشن لیتی. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے اعتراض تھا آپ کو لیکن آپ نے بلینک بھیج دیا اور پھر یہ اسمبلی خود اس کے اندازہ لگا لے کہ آپ کو کیا اعتراض ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو اعتراض تھا, آفٹر آل آپ کے پاس کام ہیں ہی کتنے, یہی چند کام ہے نا. تو اگر آپ کو اعتراض تھا تو آپ لکھ کے بھیج دیتے. عملہ بھی آپ کے پاس ماشاءاللہ وافر ہے, سپریم کورٹ کے جج کے لیول کا ایک لیگل ایڈوائزر بھی آپ کے پاس ہوتا ہے, اتنے آپ کے پاس عملہ ہوتا ہے, 2-3 ہزار لوگ ہیں. تو آپ کو وہ اس کا پراپر لکھ کے جواب دینا چاہیے تھا تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہوتا اور آپ کا جو اعتراض ہے وہ کنوے ہو جاتا. اس اعتراض کے بعد پھر دیکھتے کس کی جرت ہوتی ہے کہ وہ اس کو قانون بناتا, لیکن آپ نے اس کو خالی چھوڑ دیا تو یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے. احمد بلال صاحب, کیا آپ کے علم میں ایسی بات ہے یا کوئی ایسی پریکٹس رہی ہے کہ ایک روٹین میں ایسا ہوتا ہو کہ صدر صاحب جس سے اختلاف کرتے ہوں وہ پہلے بھی کوئی ریمارکس لکھے بغیر یا آبزرویشن دیے بغیر اس کو واپس بھیج دیتے ہوں؟ اگر کوئی ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک پریکٹس ہو اور انہوں نے اسی پر عمل کیا ہو. کیا ماضی میں ایسا ہوا ہے؟ میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن اگر آپ مثال کے طور سے قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہوں اور صدر صاحب کا یہ قانون یا بل واپس آ جائے جس کے اوپر کچھ نہ لکھا ہو, تو میں کیسے سمجھوں گا کہ اس کا مطلب اعتراض ہے, جبکہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اعتراض اگر ہوگا تو وہ لکھ کے بھیجیں گے. جی, یعنی اعتراض بتائیں گے کہ کیا اعتراض ہے. احمد صاحب, اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے نا کہ اگر تو وہ 10 دن کے اندر واپس آ گیا ہے تو پھر اس کا مطلب سمجھا جائے گا کہ اعتراض ہے, اور اگر 10 دن کے بعد واپس آ گیا ہے بغیر دستخط ہوئے تو پھر سمجھا جائے گا کہ اعتراض نہیں ہے. تو اب یہ وزارت قانون یہ کہہ رہی ہے کہ 10 دن کے بعد آیا ہے, صدر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 10 دن سے پہلے بھیج دیا ہے. اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ نہیں, فیصلہ یہ ہوگا کہ کس تاریخ کو گیا ہے. وہ جس تاریخ کو گیا ہے وہ باقاعدہ ڈاکیومنٹڈ ہوتا ہے, سٹیمپ لگتی ہے, ڈائری میں لکھا جاتا ہے, رجسٹر میں. لیکن انہوں نے انہیں کہا تھا کہ آپ بھیج دیں, تو کیا آپ نے جو فرمایا تھا وہ آپ نے لکھ کے فرمایا تھا یا زبانی فرمایا تھا؟ قانون کے اتنے اہم معاملے میں اگر آپ اتنی تساہل سے کام لے رہے ہیں کہ آپ نے زبانی کہہ دیا اور وہ آپ نے سمجھا کہ ہو گیا ہوگا, یہ تو ایسے تو نہیں ہوتا. یہ امور سلطنت ہے, ریاست کے امور چلانے کا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لکھے بغیر بھیج دیں اور پھر تصور کریں کہ پارلیمنٹ خود ہی اس کے بارے میں انٹرپریٹیشن کر لے گی کہ مجھے اعتراض تھا, اور اعتراض تھا بھی تو کیا اعتراض تھا بھائی؟ جب تک آپ لکھیں گے کیسے پتہ چلے گا کیا اعتراض ہے؟ کیونکہ اسمبلی نے اس کے بعد ایکشن کرنا ہے. اس کے پاس ایک تو طریقہ یہ ہے کہ صدر محترم کا جو اعتراض ہے اس کے مطابق مسودہ قانون کے اندر ترمیم کر کے اس کو دوبارہ پاس کریں گے اور پھر صدر مملکت کو دوبارہ منظوری کے لیے بھیجیں گے. وہ جب ہی کریں گے نا ترمیم, جب صدر مملکت کا اعتراض لکھا ہوا ان کے پاس آئے گا اور ان کو اس کے اوپر بحث ہوگی. اگر لکھا ہوا نہیں آئے گا تو کیسے کوئی سمجھ پائے گا کہ اس کے اوپر صدر مملکت کو یہ اعتراض ہے؟